قاضی صاحب فواد چوئی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر ممبر ہیں. افتخار چوئی السلام علیکم. السلام علیکم جناب. افتخار چوئی صاحب ہم نے تو سنا تھا وزیر داخلہ عوام کی جان و مال کے محافظ ہوتے ہیں اور عوام کے تحفظ دینا ان کی ذمہ داری ہے. ایک وزیر داخلہ غالباً رانا ثناء اللہ نام ان کا لیا جاتا ہے, غالباً وہ سارے مالٹون کے مین ملزمان میں تھے مبینہ. وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی رہے گی یا ہم رہیں گے, اور سیاست کیا ہوتی ہے, کیا عمران خان رہیں گے یا ہم رہیں گے, پی ٹی آئی یا عمران خان رہیں گے. تو کیا آپ بھی وزیر داخلہ رہے ہیں, ان کے منصب کے مطابق یہ گفتگو ہے؟ دیکھیں میں تو ویسے بڑا حیران ہوتا ہوں رانا ثناء اللہ کو جب بھی سنتا ہوں, کیونکہ اپوزیشن میں یہ کوئی میرا خیال ہے 1990 کے بعد جب سے سب سے زیادہ جو اپوزیشن میں کسی شخص کے نے بھگتا ہے تو وہ رانا ثناء اللہ نے بھگتا ہے. جو ان کے ساتھ چیزیں ہوئی, جس طریقے سے وہ ہوا سب کچھ, اس کے بعد کوئی بندہ تھوڑا عقل کرتا ہے, جب اقتدار میں آتا ہے سیکھتا ہے اور اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن یہاں پہ تو آبے کا آبا ہی بگڑا ہوا ہے, اور رانا ثناء اللہ جس قسم کے بیان دے رہے ہیں, جس قسم کی گفتگو کرتے ہیں, اس سے آپ کے صاف نظر آتا ہے کہ وہ بنیادی طور کے اوپر ایک فاشسٹ آدمی ہے, اور وہ بنیادی طور کے اوپر صرف ایک ملک کے اندر انتشار کے لیے کام کر رہے ہیں, اور وہ اس قابل کبھی بھی نہیں تھے کہ انہیں کوئی اس طرح کی امپورٹنٹ منسٹری ملتی. اور انہوں نے ہمیشہ اپنی حرکتوں سے, اپنے الفاظ سے ثابت کیا ہے کہ وہ اس جو کچھ ان کو رسپانسبلٹی لگائی گئی ہے وہ اس کے اہل نہیں تھے. اچھا چوئی صاحب سعید قاضی عرض کر رہا ہوں, حضور یہ فرمائیے کہ میں آج دیکھ رہا تھا آپ کا ایک ٹویٹ تھا, اگر آپ کی آیا ہے اس سے, تو وہ سپریم کورٹ میں جو آج ڈسینٹنگ نوٹ آیا ہے جس پہ مسلم لیگ نون جس کو بہت زیادہ جو ہے وہ اس پہ بات کر رہی ہے, اور یہ تقریباً ویسے ہی لگتا ہے جیسی انٹرپریٹیشن جو کی تھی جناب اعظم نذیر تارڑ صاحب نے. بہرحال یہ تو ہر کسی کی ہے, وہ اپنا فیصلہ تو وہی رہے گا. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ جو ہم نے بات کی ہے یہ 5-3-2 کا ہوگا یا 4 جو بن رہی ہے ایکویشن وہ ہوگا؟ دیکھیں نا, سب سے پہلے تو فیکٹس دیکھ لیں. سب سے پہلے ہوا یہ تھا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ بنا تھا ایک 7 ممبر بینچ کانسٹیٹیوٹ ہوا تھا. اس کے بعد نون لیگ نے کہا کہ نہیں 7 ممبر نہیں, آپ فل کورٹ بنائیں. اس کے اوپر چیف جسٹس صاحب کے پاس جو ہے وہ ججز اکٹھے ہوئے, اور وہاں پر سارے ججز نے ایک فیصلہ سائن کیا جس میں انہوں نے کہا کہ یہ اعجاز الحسن صاحب اور مظاہر نقوی صاحب اور یہ عطر من اللہ صاحب اور آفریدی صاحب جو ہیں وہ اس بینچ سے وہ علیحدہ ہو گئے, اور 5 ججز کے اوپر جج جو 9 میں سے 4 ججز علیحدہ ہو گئے اور 5 ججز جو ہیں ان کے اوپر بینچ بن گیا. اب جو فیصلہ آیا ہے وہ 5 ممبر بینچ نے پہ ججمنٹ کیا, اور اگر یہ آج جس طرح منصور علی شاہ صاحب نے اور مندو خیل صاحب نے لکھا ہے کہ نہیں وہ پہلا ججز کا فیصلہ ہٹایا نہیں جا سکتا, تو پھر جو ان کا بینچ سے علیحدہ ہونے کا فیصلہ ہے وہ کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ یا تو اس کے اوپر ان کے سائن نہ ہوتے اور 9 کے 9 ججز نے اس کو سائن نہ کیا ہوتا بینچ ریکانسٹیٹیوٹ کرنے کا آرڈر, تو پھر تو آپ کہتے. اب ریکانسٹیٹیوٹ کرنے کا آرڈر سارے ججز نے سائن کیا ہوا ہے. اور دیکھیں بنیادی طور کے اوپر یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. 1997 میں بھی سجاد علی شاہ صاحب کو کام کرنے سے روکا گیا تھا. اس وقت انہی کے تارڑ فیملی کے ہی بزرگ جو تھے انہوں نے کیا تھا, اور اس کے بعد تاریخ ان ججوں کو جنہوں نے روکا تھا سجاد علی شاہ کو کام کرنے سے, سپریم کورٹ کو کمزور کیا تھا, اس کو کس نام سے یاد کرتی ہے. اور نون لیگ نے تو اپنا طریقہ نہیں بدلنا, ججوں کو تاریخ سے سبق سیکھنا چاہیے. اچھا چوئی صاحب یہ رہنمائی فرمائیے, محترمہ مریم نواز صاحبہ نے آج کہا کہ عدلیہ میں عمران خان کے سہولتکاروں کو پوری قوت سے بے نقاب کرنا ہوگا, اور ہائی کورٹ کے بارے میں میرے پاس کچھ ایسی انفارمیشن ہے کہ بھوچال آ جائے. کیا اس سے عدلیہ کو دباؤ میں لانے کا خدشہ تو نہیں نظر آ رہا؟ یہ تو بظاہر بادی النظر میں دھمکی لگ رہی ہے, آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ تو شروع سے ہو رہا ہے. جب سے پیناما شروع ہوا ہے اس وقت سے انہوں نے کیا نہیں کر لیا ججز کو دباؤ میں لانے کے لیے. آصف سید کھوسہ کے خلاف کتنی بڑی کیمپین چلائی گئی, ثاقب نثار صاحب پہ کہاں کتنی بڑی کیمپین چلائی گئی. یہ تو اسی طرح سے ہی کرتے ہیں جو 97 آنورڈ یہ ایسے ہی کر رہے ہیں, اور انہوں نے ہمیشہ ایک ہی پارٹی ہے جس نے جوڈیشری کے اوپر فزیکل حملہ کیا,
ایک ہی پارٹی ہے جس نے چیف جسٹس کو کام کرنے سے روکا، ایک ہی پارٹی ہے جس نے سپریم کورٹ کے اندر ڈیوائڈ کریٹ کی. تو یہ تو ان کا تو شروع سے یہی کام ہے. جو مریم بھی وہی کر رہی ہے جو ان کے پاپا کرتے تھے، اور یہ تارڑ بھی وہی کر رہے ہیں جو ان کے دادا کرتے تھے. چوئی صاحب یہ بتائیں، آپ سپریم کورٹ میں گئے اور سپریم کورٹ کے حکم پر ہی صدر پاکستان نے 30 اپریل 2023 کے الیکشن اناؤن کیا تھا، جسے الیکشن نے حکومت کے ساتھ مبینہ بارگیننگ کے ساتھ کر دیا. آپ کیا سمجھتے ہیں، عدالت سے ریلیف مل سکتا ہے؟ سپریم کورٹ تو سب سے بڑی عدالت ہے ملک کی. لیکن یہ سیدھی بات ہے عارف بھائی، ہم ایک ہیں اس وقت ایک ایسی جگہ کے اوپر جہاں پہ آئین رہے گا، یا پھر ہمیں آئین کے لیے ایک پوری دوبارہ جدوجہد، ایک پوری MRD 83 والی، یا جو اس سے پہلے ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی کی موومنٹ چلانی پڑے. اس کے علاوہ تو دیکھیں نا، آپ کے پاس کوئی حل نہیں ہے. اور یہ سپریم کورٹ ہی آخری ادارہ ہے جس نے آئین کے اوپر عمل درآمد کرانا ہے. پاکستان میں تو تماشا لگا ہوا ہے اس وقت. دیکھیں لوگوں کو اظہر مشوانی 4 دن سے اس کا اتا پتہ ہی نہیں ہے، غائب ہو گیا، لاہور سے غائب ہو گیا. اس کے بعد اپنا وہ شاہد حسین، وہ برٹش سٹیزن ہے ہمارا، وہ یہاں پہ غائب ہو گیا، اس کا پتہ ہی نہیں ہے. جو آج میجسٹریٹ نے ایک 10 سال کے بچے کو جوڈیشل میں بھیج دیا وہ اپنا ریمانڈ میں. نہ یہاں پہ کوئی آئین رہ گیا، آئین کا انسانیت ہی ختم ہو گئی ہے. حسان نیازی جو ہے، آپ دیکھیں پورے پاکستان کا اس کو چکر لگوایا ہے، اور اب بھی جو ہے اس کو جو اس کی حالت لگ رہی ہے، وہ بھی آپ کے سامنے سٹنگ وکیل جو ہے کالے کوٹ میں اس کو اٹھا لیا. تو پاکستان میں تو سچی بات یہ ہے کہ ہم تو برما نارتھ کوریا کی لیول پہ آ گئے ہیں. یہ اب سپریم کورٹ ہی آخری ہے، اس کو دیکھتے ہیں. یہ اگر نہیں یہاں پہ کھڑے ہوتے تو پھر تو دیکھیں نا، اداروں سے، آئین سے تو ختم ہو گیا اعتبار. پھر تو آپ کو موومنٹ کی طرف جانا پڑے. چوئی صاحب ایک بات آخری پوچھنی تھی آپ سے. بظاہر وہاں نگران حکومت آتی ہیں جہاں اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں، یعنی کہ لائک پنجاب اور KPK میں اسمبلیاں تحلیل ہیں، اس لیے نگران حکومت ہے. بلوچستان اور سندھ میں نہیں ہے، وفاق میں نہیں ہے. تو نگران حکومت الیکشن کرانے آتی ہے یا لوگوں کو مسنگ پرسن کرنے آتی ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آئی. کبھی ماضی میں ایسی نگران حکومت کے ادوار میں ایسا نہیں دیکھا کہ لوگوں کو اغوا کر لیا جائے، 140 دہشت گردی کے مقدمہ درج کیے جائے. آپ ان کی کارکردگی سے مطمئن ہیں؟ دیکھیں جی، بدترین مارشل لاء میں بھی وہ نہیں ہوا جو ان حکومتوں میں ہو رہا ہے. اور ان سے ہر بات کرنے کے بعد ہمیں میسج بھی آ جاتا ہے کہ وہ دیکھ لیں، آپ کو تو پتہ ہے ہم تو اس کے پیچھے ہیں ہی نہیں. ہر ایک کو جو ہے انہوں نے یہ لگایا ہوا ہے. ان کی جو پولیس آفیسرز ہیں یہ سارے ہر ایک سے سمجھتے ہیں کہ جو باقیوں کو جس ظلم کا مظاہرہ ہو رہا ہے، ایک پورا جو ہے ایک فسطائیت کا مظاہرہ ہو رہا ہے. اور یہ لوگوں کے سامنے، یہ تو لوگوں نے اب فیصلہ کرنا ہے. عوامی طور کے اوپر ووٹ کا اور عوامی مقبولیت کا فیصلہ تو ہو چکا ہے، لیکن اب تو ہم ایک انقلاب کی طرف بڑھ رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیسے معاملہ آگے چلتا. تو آپ اب بات کر رہے ہیں، ابھی آپ نے تحریک کے حوالے سے کیا کوئی اسٹریٹجی ہے، یا کوئی جس طرح ایک جمہوری انداز میں ایک ود ان دی لیگل فریم ورک پروٹیسٹ موومنٹ بھی ہوتی رہتی ہیں، پوری دنیا میں ہو رہی ہیں، فرانس میں ہو رہی ہے، اس حوالے سے کوئی آپ اشارہ کر رہے ہیں؟ ابھی تک تو پاکستان میں ایسی موومنٹ چل رہی ہے نا، لیکن جب آئین ہی نہیں رہے گا، ادارے ہی ختم ہو جائیں گے، تو پھر تو موومنٹ جو ہے وہ تو پھر انقلاب فرانس یا انقلاب ایران کی طرز کے اوپر موومنٹ جائے گی نا. کیونکہ ایک دفعہ لوگوں کو اداروں سے اور آئین سے اور سسٹم سے بالکل ہی آپ نے باہر کر دیا، تو پھر تو سسٹم ریپلیس ہوگا نا، پھر سسٹم یہ تو نہیں چل سکتا. بہت شکریہ.